بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست جو ہے وہ عامل بننے کے لیے شرائط کے حوالے سے ہے۔ صوفیاء کرام نے عامل بننے کے لیے چند شرائط وضع کی ہیں جس پر ہر عمل کرنے والے کو عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اگر عامل بننے کی تمام شرائط کو ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ تقویٰ ہے۔ عامل کے لیے عالم اور باعمل ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس راستے میں موجود تمام مراحل کی شرعی اور فقہی توجیہات سے اس کے لیے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ علوی علوم سے استفادہ جائز ہے۔ وہ تمام راستے اور وظائف جو شرک، حرام خوری، جادوگری، پلیدی کی طرف گامزن ہوں، یکسر ناجائز اور حرام ہیں۔ تفاسیر کا مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قرآنی علوم کو انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی بیماریوں کو دفع کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سورہ الفاتحہ کا دم کر کے قبیلہ کے سردار کے مرض کا علاج اور اس پر ہدیہ لینے کی شہادتیں حدیث پاک میں واضح موجود ہیں، لیکن اگر صرف ہدیہ مقصود عامل ہو تو وہ تجارت ہے جس سے اسلامی تعلیمات متصادم نظر آتی ہیں۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن مجید میں تذکرہ کے علاوہ اس مخلوق کو کئی جگہ انسانوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق خدا ہے جو کہ بشری آنکھ سے پوشیدہ رہتی ہے، لیکن انسانوں اور جنات میں رابطہ اور تعلق ہونا قطعی طور پر مشاہدے سے باہر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات کی موجودگی اور ملکہ بلقیس کے واقعہ میں اس مخلوق کے کردار پر قرآنی آیات گواہ ہیں۔ یہاں ایک بات بیان کرنا نہایت ہی موزوں اور ضروری ہے کہ عامل کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ تقویٰ کو شمشیر تیز دھار کی طرح استعمال کرتے ہوئے مختلف وظائف اور بزرگوں کی نظر مشفقانہ سے اپنی بشری صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور اپنی ان صلاحیتوں کو مخلوق خدا کی خدمت میں بغیر کسی لالچ اور حرص کے صرف کر ڈالتے ہیں۔ گویا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عامل میں قربانی کا جذبہ بھی دوسرے افراد کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ دوران وظیفہ عامل کو کچھ دیگر شرائط کا التزام کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی میدان علم و عمل میں نہایت ہی ناگزیر ہوتی ہے۔ 14 شرائط انشاءاللہ آج کے بیان میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ چیلہ کشی کے دوران وہ اپنے بستر یا اپنے برتن جو ہے وہ علیحدہ رکھے، اپنے بستر پر کسی اور کو سونے نہ دے اور نہ ہی وہ کسی اور کے بستر پر سوئے۔ اپنے استعمال کے برتن وغیرہ بھی کسی دوسرے کے ہاتھ نہ لگنے دے اور نہ ہی دوسروں کے برتن استعمال کرے۔ جب بھی کوئی شخص کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو صرف اس کو چھو لینے سے بھی اس کی شخصیت کی بو اس میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی سخت تاکید ہے کہ دوران عمل عامل نہ کسی کی استعمال شدہ سامان خود استعمال کرے اور نہ ہی اپنا سامان کسی دوسرے کو استعمال کرنے دے۔ طہارت کا خیال جو ہے چلے کے دوران عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارتوں کا خیال رکھے۔ جھوٹ، غیبت، بد نظری وغیرہ سے خود کو محفوظ رکھے تاکہ باطنی طہارتوں سے مالا مال رہے
اور ظاہری طہارت کا بھی ہر لمحہ ہر لحظہ خیال رکھے، اہتمام کرے، مثلاً ہر وقت باوضو رہے اور بلا ناغہ غسل کرے۔ اگر ممکن ہو تو چلے کے دوران روزے میں رہے، ورنہ ہر تیسرے دن روزہ ضرور رکھے۔ یہ بھی اگر کمزوری کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے اور عمل کے پہلے اور آخری دن غسل ضرور کرے۔ دوران عمل اگر روزانہ احرامی لباس پہنے تو اس سے عمل کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے احرام حاجی باندھتے ہیں، اگر ایسا لباس استعمال کرے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لباس جو بھی ہو خوشبو سے معطر ہو، کوشش کرے کہ دوران عمل سفید پارچات سفید لباس پہنے۔ سفید لباس ہر قسم کے عمل کے لیے نہایت ہی بہتر ہے۔ محنت، لگن اور ریاضت عملیات کے میدان میں نہایت ہی ضروری ہے۔ یہاں یہ بات بہترین طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح ڈاکٹر اور طبیب بننے کے لیے ایک خاص مدت تک تعلیم و تربیت کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح عامل بننے کے لیے محنت، مشقت اور علم اور عمل کی کئی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا اور کبھی کبھی فائدے کی بجائے زبردست نقصان ہوتا ہے۔ آج گلی گلی جو لوگ دھنی رچائے بیٹھے ہیں، یہ عامل نہیں بلکہ پیشہ ور لوگ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ فی الحقیقت عامل بننا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ محنت شاقہ کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اس کے بغیر عملیات کا میدان فتح نہیں ہوتا۔ جو ریاضت اور تقویٰ سے جان چراتا ہے اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو محنت اور عبادت کے عادی ہوں۔ عملیات اور وظائف کی کتابوں سے جوں کا توں نقل کر دینا کرامت نہیں ہوتا۔ جب تک باقاعدہ ہر عمل اور ہر وظیفے کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور کسی بھی صاحب اجازت سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ اگر زکوٰۃ کے بغیر کسی عمل میں تاثیر پیدا ہو گئی تو یہ اتفاقی بات ہے، اور کسی اتفاقی کامیابی کو اپنا کمال سمجھ لینا نادانی کی بات ہے۔ حلال روزی جو ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے یا عملیات کی زکوٰۃ ادا کرنے کی شروعات کرنے سے پہلے ان تمام شرائط، حدود و قیود کو پیش نظر رکھنا جو کہ ہر عامل کے لیے ضروری ہے۔ طہارت کا اہتمام، عبادت کا التزام، خدمت خلق، مداومت سچ، کسب حلال، تزکیہ نفس اور خدا کی مخلوق سے محبت کا جذبہ، ان اوصاف کے بغیر عامل بننا قطعی ممکن نہیں ہے۔ معالج کی زندگی کے لیے کسی بھی عامل کو کوئی عمل کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ روحانی طور پر فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ معالج صرف زندگی بچانے کا کام کرتا ہے، کسی کی زندگی چھیننے کی کوشش نہیں کرتا۔ منفی عمل کرنے والے عاملین کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور ان کا کیا ہوا اور ان کی اولاد ان کے سامنے یہ سب کچھ دیکھتی ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے جو لوگ منفی پروپیگنڈا اور منفی عملیات کے پیچھے لگے پھرتے رہتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات: افضل تو یہ ہے کہ عامل بننے کا شوق رکھنے والے حضرات حافظ قرآن ہوں، لیکن اگر حافظ قرآن نہ بھی ہوں تو انہیں سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ صافات، سورہ جن، سورہ فتح ضرور حفظ کرنی چاہیے، اور قرآن کریم دیکھ کر صحیح تلفظ سے پڑھنے کی قابلیت عامل کے پاس ہونا اشد ضروری ہے۔ حصار لگانا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھتے اور اپنے اوپر دم فرما لیتے اور حصار فرماتے، لہذا ہمیں بھی اس کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے۔ عملیات کرنے والا ہمیشہ اپنے دشمنوں کے نرغمے میں رہتا ہے۔
رات دن اسے اس کے گھر والوں کو خطرہ رہتا ہے، اس لیے حصار لگانا عامل کے لیے ضروری ہے۔ جنات کے علاج سے بچنا۔ جنات کا علاج کرنے سے عموماً بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ بغض اور عداوت میں اور دشمنی رکھنے میں قصر نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر وہ عامل کو نقصان نہ پہنچا سکیں تو اس کی نسلوں کو نقصان پہنچانے کے داؤ میں لگے رہتے ہیں۔ اگر علاج کرنا ہو تو پہلے جنات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی وظیفے کریں، پھر علاج کریں۔ تکبر اور غرور سے عامل کو بچنا چاہیے، کیونکہ تکبر کرنے والا خدا کی نظر میں گر جاتا ہے، خدا کی مدد اور استعانت جو ہے اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ غرور کا سر نیچے ہوتا ہے۔ جادوگروں اور جنات سے بات چیت اور مقابلے کے وقت نہ بڑائی دکھائے اور نہ ہی اپنے آپ پر بھروسہ رکھے، بلکہ عاجز رہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ اکرام مسلم، اپنے دل میں مریضوں یا آنے والوں کا احترام رکھے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ساری مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے، خدا کا کنبہ ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرے۔ لہذا خدا کی مخلوق کے لیے دل میں احترام رکھے اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ جھوٹ سے بچنا، عامل کو چاہیے کہ جھوٹ ہرگز نہ بولے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور لعنت اللہ علی الکاذبین بھی ہے۔ جھوٹ بولنے اور غلط بات کرنے سے اعمال میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ مریضوں سے ہمیشہ صاف اور سچی بات کہے، چاہے برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہ تو بات حق ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ سچی بات کو کڑوا بنا کر پیش مت کرے، بلکہ اس کا اظہار عاجزی اور سلیقے سے کرے، جو کہ سننے والے کو برا نہ لگے۔ اور آخری بات آج کی اس نشست کی کہ حرص اور لالچ سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حرص اور لالچ سے اپنے نفس کو روک کر رکھے۔ حرص و ہوس ناپسندیدہ افعال میں سے ہیں۔ قناعت ایک عظیم دولت ہے جو عامل کی عزت کو دونوں جہان میں قائم و دائم رکھتی ہے۔ لوگوں کے مالوں اور چیزوں پر نظر رکھنا ایک عامل کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک ہمیں ان قواعد و ضوابط، شرائط و آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر استقامت فرما کر اپنے بندوں کی صحیح خدمت کر کے دونوں جہان میں سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔